Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic human effects on biodiversity, which is the topic of chapter 1, the classification of living things. अच्छा, इंसानों का क्या असर अंदाज होता है बायोडाइवर्सिटी पे? सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी किससे कहते हैं? जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगियाँ होती हैं जानवरों की, वो अगर आपको किसी एक एरिया में मिल जाए एक बैलेंस इन्वायरमेंट बनाने के लिए, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग थिंग्स विच ऑफन गो इनटू अदर इकोसिस्टम। हम इंसान जो हैं, हमसे वाहिद ही वो ज़िंदा जानदार है जो किसी दूसरे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम में जा पाते हैं। ह्यूमंस यूज़ रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस टू फाइंड फूड। हम इंसान रिवर्स यानी दरिया और स्ट्रीम, नदी और समंदरों में जाके अपना खाने को तलाश करते हैं। ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मेक हाउसेस। हम इंसान दरख्तों को काटते हैं जंगलात में ताकि हम उनसे घर बना सकें, फर्नीचर बनाएं एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें भी बना सकें। ह्यूमंस डंप गार्बेज एवरीवेयर। इंसान जो है वो गार्बेज हम बोलते हैं हम गंद डालते हैं हर जगह पे एंड ऐड पॉइजनस केमिकल टू लैंड, एयर एंड वाटर। और अपने ज़मीन, हवा और पानी में हम जहरीला केमिकल्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे गंद फेंकने से क्या होता है, जहरीला माहौल बन जाता है ना। All these actions result in pollution and destruction of ecosystem. सारे ये काम जो हम करते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है कि पोल्यूशन हो जाता है इन्वायरमेंट में और हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। दिस इंक्रीज कंपटीशन फॉर रिसोर्स सच एज फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन लिविंग थिंग्स। क्या होता है कि एक मुकाबला शुरू हो जाता है रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हमारा जो रिसोर्सेज में फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आ गया, ये रिसोर्सेज के लिए एक मुकाबला शुरू हो जाता है। स्पेशली सबसे पहले जो उसमें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आते हैं, क्योंकि अगर हम अपना इकोसिस्टम तबाह कर रहे होते हैं, उसको गंदा कर रहे होते हैं, पानी को गंदा कर रहे होते हैं, अगर पानी में आप शॉपर फेंक रहे, कोई और गंद फेंक रहे हैं, तो उससे हमारा जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है उस पर भी असर होगा। दिस रिजल्ट इन मैनी ऑफ देम डाइंग ऑफ रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। और उसकी वजह से क्या होगा कि लोग भी बीमार होंगे, मरेंगे, और जो पानी है वो भी ख़राब होगा, तो उसमें जो मेरीन लाइफ मछलियाँ होंगी वो भी ख़राब होंगी। तो इसी तरह ये बायोडाइवर्सिटी होगी वो हमारी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी बड़ी तादाद में जो वजूद है जानवरों की, मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, विच मेक अ बैलेंस इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से एक मुतवाज़न माहौल बनता है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास टॉपिक है इंडेंजर एंड एक्सटेंट। इंडेंजर का मतलब है यानी वो जानवर जो ख़तरे में है, और एक्सटेंट का मतलब है यानी आखिर हद तक वो महदूद हो गए हैं या बस ख़त्म होने ही वाले हैं। इफ़ एनिमल्स एंड प्लांट्स लूज़ द एलिमेंट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव। अगर प्लांट्स और एनिमल्स के पास वो चीज़ ही ना रहे जिसके ज़रिए वो ज़िंदा रह पाएँ, यानी वो कमी हो, सो दे कैन बिकम इन डेंजर और एक्सटेंट। यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनका माहौल उनको नहीं मिलता, जो वो खाना खाते हैं वो उनको नहीं मिलता फॉरेस्ट में या कहीं पर भी जो वो रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ख़त्म होने तक आ जाते हैं, तो उसको हम इंडेंजर और एक्सटेंट बोलेंगे। इंडेंजर मीन्स देयर नंबर्स आर डिक्लाइन। इंडेंजर का मतलब क्या है कि उनके जो तादाद है वो कम हो रही है, यानी वो जानवर कम हो रहे हैं। एक्सटेंट मीन दे हैव डिसअपेयर ऑल टुगेदर। एक्सटेंट का मतलब है कि वो बस पहले तो थोड़े थोड़े ख़त्म हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटी कॉज देम टू बिकम इन डेंजर और एक्सटेंट। कभी कभार हम इंसानों की हरकतों की वजह से भी वो जानवर ख़त्म हो जाते हैं और या एक्सटेंट हो जाते हैं। अच्छा, ओवरलोगिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड pollution are leading cause of habitat destruction leading to extension. ओवरलोगिंग मैं आपको यहाँ पिक्चर दे दूँगी। ओवरलोगिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्स, जो हमारे वसाइल होते हैं जैसे गैस हुआ, कुदरती ऑयल हुआ, कॉयल हुआ, और पोल्यूशन,
اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ سب کازز کیا ہوتے ہیں، یہ کاز کرتے ہیں، وجہ بنتی ہیں ہیبیٹیٹ کو خراب کرنے میں۔ اینیملز کے ہیبیٹیٹ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے، کہ جو بھی جانور جس ماحول میں رہتا ہے دیٹ از ہیبیٹیٹ آف دیٹ اینیمل، ٹھیک ہے۔ تو اس ہیبیٹیٹ کی ڈسٹرکشن، تباہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایکسٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناؤ کمنگ پیج ٹو 23، دیر آر سیورل انڈینجر اسپیشیز ان پاکستان۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ اسپیشیز کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جن کے سملر کریکٹرسٹکس ہو، یعنی ایک جیسے ان کی خصوصیات ہوں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں زیادہ تر انڈینجر ہیں۔ دے انکلوڈ دا انڈس ریور ڈولفن، مارخور اینڈ بلیک بک۔ یہ 3 جانور اس میں آتے ہیں کہ یہ ابھی انڈینجر ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کنزرونگ انڈینجر اسپیشیز۔ An endangered species is a group of living things that is at risk of dying out completely۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ endangered species تو ہیں، وہ living things کا وہ گروپ ہے جو کہ خطرے میں ہے کہ وہ completely ختم ہو جائیں گے۔ If something is not done to protect them، اگر ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، they will soon be lost to the earth forever، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس ارض سے غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ Some species are endangered because of human activity۔ کچھ اسپیشیز جو ہیں وہ انسانی حرکتوں کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ سم اسپیشیز آر انڈینجر فار ادر ریزن، اور کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے۔ ہیومنز آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ انڈینجر اسپیشیز سروائیو۔ ہیومنز جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایسے جانوروں کی ہیلپ کر سکے اور تاکہ وہ زندہ رہ پائیں۔ اگر ہم ایک طرح سے ماحول کو گندا بھی رکھیں گے تو بھی ہم ایسے جانوروں کو کھو دیں گے، کیونکہ ہر ایک جانور کا الگ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، وہ اس میں خوش ہوتا ہے، اور ہم اس ہیبیٹیٹ کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ ہم جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں، ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اس کو اپنے یوز کے لیے یوز کر رہے ہیں، اپنے لیے جو ہمارے ڈیلی لائف میں چیزیں بنا رہے ہیں، مجھ سے ٹیبل ہوا، چیئر ہوا، گھر یہاں تک ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ اسپیشیز جو ہیں ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس ہے اسٹاپ ڈسٹرائنگ ہیبیٹیٹس۔ ہیبیٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ سم اسپیشیز آر ان ڈینجر بیکاز ہیومنس ہیو ڈسٹرائے دیئر ہیبیٹیٹس۔ کچھ جانور تو اسی لیے خطرے میں ہیں کیونکہ ہم انسانوں نے ان کے ہیبیٹیٹس کو ختم کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اچھی بڑی خاصی جنگل ہے اور ہم جا کے اس میں سارے درختوں کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو درختوں میں بہت سارے جانور رہتے ہیں، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ہیبیٹیٹ ختم ہوتے ہی وہ جانور بھی ساتھ ساتھ میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہیں پر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی فیملی بڑھتی ہے، اور اس طرح اگر ہم ان کے ہیبیٹیٹ ختم کر رہے ہیں تو جانور بھی ختم ہو جاتے، کچھ اس میں مر بھی جاتے ہیں، کچھ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فیملی نہیں بڑھ سکتی، اور اسی طرح وہ اسپیشیز جو ہوتا ہے جن کے سملر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چاپنگ ڈاؤن ٹریز ان فارسٹ اینڈ کلیئرنگ لینڈ فار ایگریکلچر ڈسٹرائے نیچرل ہیبیٹیٹس اینڈ پٹ اسپیشیز ایٹ رسک۔ ہم اگر درختوں کو کاٹتے ہیں اور ایگریکلچر اپنے کراپس کے لیے اگر جگہوں کو، نیچرل لینڈز یا ہیبیٹیٹس کو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تو ہم ان جانوروں کو رسک میں ڈال رہے ہیں، یعنی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سنو لیپرڈس in Pakistan are endangered because humans are hunting them and destroying their habitat۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سنو لیپرڈس ہیں وہ بہت ہی خطرے میں ہیں انسانوں کی وجہ سے، کیونکہ انسان ان کے شکار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا ہیبیٹیٹ بھی ختم کر رہے ہیں۔ کمنگ ٹو دا لاسٹ پیج، یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈونٹ انٹروڈیوس other species۔ Some species are in danger because humans have brought in animals or plants from other parts of the world۔ کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ خطرے میں اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہم ان کو دوسرے کنٹری سے لے کے آ جاتے ہیں، صرف اسی لیے تاکہ ہم ان کی یا نمائش کر سکیں یا ان کو زو میں ڈال دیں اور ان سے پیسے کمائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور اگر ہم ادھر لے آتے ہیں اور باقی جانور ان کے اپنے کنٹری میں رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جو اینیملز ہوتے ہیں، جو اسپیشیز ہوتے ہیں، جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ بڑھ نہیں پاتی، اور اسی طرح وہ جانور
کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں. کیپ دا ٹمپریچر ڈاؤن. سم اسپیشیز ریئیکٹ ویری بیڈلی ٹو اسمال انکریز ان ٹمپریچر. کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی اگر ماحول کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے تو وہ اس میں رہ نہیں پاتے. اف دا ارتھ ہیٹس اپ ٹو مچ مینی اسپیشیز وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. اگر ہماری ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے تو بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو اس رہ نہیں پاتے. دس از کالڈ گلوبل وارمنگ اور اسی کو ہم گلوبل وارمنگ بولتے ہیں. یو ول لرن اباؤٹ it in years to come. Humans can help by finding ways to produce energy using ways that don't increase the earth temperature. انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحول بنائے جس میں ٹمپریچر کو نارمل رکھے تاکہ ان جانوروں کو بھی مسئلہ نہیں ہو اور ہمارا ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی مینٹین ہو. مینی سی کریچرز کانٹ سروائیو ایون اے اسمال انکریز ان ٹمپریچر. بہت جو سمندری جانور ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی ان کے ٹمپریچر میں اگر کوئی انکریز یا ڈیکریز ہو جاتا ہے یعنی اگر تھوڑا سا کمی پیشی آ جائے تو وہ اس میں نہیں رہ پاتے. دا اوشنز آر ون آف دا فرسٹ پلیسز ٹو گیٹ وارمر ایز دا ارتھس ٹمپریچر رائزز. اور سمندر ایک ایسی جگہ ہے کہ جب ہمارے دنیا کا ٹمپریچر ہائی ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اوشنز ہی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے وچ واز اباؤٹ کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی کروا دوں گی. تھینکس فار واچنگ اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو. تھینک یو.